بختر ترجل بصوت وخيل فما لك. رضائی ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو رضائی پر تلاش کے باوجود ناپاکی کا کوئی داغ نہ ملا تو ایسی صورت میں رضائی کو پاک ہی سمجھا جائے گا، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اگر کبھی رضائی ناپاک ہو جائے تو محض پانی کی چند چینٹے مارنے سے وہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رضائی کے ناپاک حصہ پر 3 مرتبہ خوب پانی بہایا جائے اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائے۔ پانی بہانے کے بعد پوری طرح سکھانا ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ ایسا کرنے سے پاک ہو جائے گی۔ نجس موبائل پر ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر موبائل پر گیلا ہاتھ لگنے کے بعد اس نجاست کا اثر رنگ یا بو ہاتھوں پر ظاہر ہو تو اس صورت میں ہاتھ ناپاک ہوگی، ورنہ نہیں۔ باقی اگر کبھی موبائل ناپاک ہو جائے تو اس کی جو حصے دھونے سے خراب نہ ہو اس کو دھو لیا جائے، اور جو حصہ خراب ہوتے ہیں اس کو 3 دفعہ گیلے کپڑے سے صاف کر لیا جائے یا پیٹرول اور مٹی کے تیل سے بائیندوں پر صاف کر لیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ بیت الخلاء کی صفائی کے بعد غسل کرنا۔ بیت الخلاء کی صفائی کرنے سے غسل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اگر صفائی کے دوران ناپاک چینٹی جسم پر لگی ہو تو صرف ان کو دھو لینا کافی ہے، اور اگر ناپاک چینٹی نہ لگنے کا غالب گمان ہو تو اس صورت میں جسم کے نچلے حصے پر پانی ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی اطمینان کے لیے جسم کے نچلے حصے پر پانی بہا لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مزید کسی شک یا وسوسہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈی میڈ کپڑوں میں دھوئے بغیر نماز پڑھنے کا حکم۔ ریڈی میڈ کپڑے یعنی تیار سلے ہوئی کپڑے اگر پاک صاف ہے، ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہے اور نہ ہی میلے ہے تو ایسے کپڑوں میں حسب شرائط نماز بغیر دھوئی ہوئی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ تاہم اگر ان کپڑوں کا ناپاک ہونا یقینی ہے تو ناپاک ہونے کی صورت میں ناپاکی اگر معاف مقدار سے زائد ہے، یعنی اگر نجاست غلیظہ ہے اور پتلی اور بہنے والی ہے، یعنی آدمی کا پیشاب وغیرہ، اور وہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں 5.94 مربع سینٹی میٹر یعنی 1 روپے کے بڑے سکے کے بقدر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اور معاف کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس حال میں ہو جائے گی لیکن 1 درہم کی مقدار نجاست ہونے کے باوجود نہ دھونا، اور اتنی نجاست کی کپڑوں یا بدن پر لگی ہوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر مذکورہ مقدار سے زائد ہو تو معاف نہیں، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ وغیرہ تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یعنی 4.35 گرام یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زائد ہو تو معاف نہیں، اور اگر نجاست خفیفہ یعنی حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ ہے اور وہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زائد ہو تو معاف نہیں ہے۔ کرنسی پر خون لگے ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ کرنسی نوٹ پر اگر خون یا کوئی نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس نوٹ کو پانی یا کسی مائع چیز سے دھو کر پاک کرنا شرعاً ضروری ہوگا۔ پاک کیے بغیر ایسے نوٹ کو جیب میں رکھ کر نماز ادا کرنا سے نماز ادا نہیں ہوگی، بشرطے کہ نوٹ پر لگی خون کا حجم 1 درہم یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی گھڑی یعنی 5.94 مربع سینٹی میٹر کے بقدر ہو۔ پس خون کا حجم 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز اگرچہ ادا ہو جائے گی تاہم ایسی نماز مکروہ ہوگی۔ کپڑوں پر مرغی کی بیٹ لگی ہوئی ہو، ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ واضح رہے کہ مرغی کی بیٹ اگر وزن میں 4.5 ماشا یعنی 4.35 گرام سے کم یا 4.5 ماشا کے برابر کپڑے پر لگی ہو تو اگرچہ اس مقدار میں بھی نجاست کو دھو لینا چاہیے تاہم وہ معاف ہے اور نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، اور اگر 4.5 ماشا سے زائد ہو تو ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کپڑوں پر 4.5 ماشا یعنی 4.35 گرام سے کم یا 4.5 ماشا کے برابر نجاست مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی اور اس کا علم نہیں تھا
اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، اس کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ اور اگر 4.5 ماشا سے زائد تھی تو ایسی کپڑوں میں نماز نہیں ہوئی اور نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ واضح رہے کہ اگر ہاتھ پر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست خشک ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ خشک نجس ہاتھ کپڑوں یا جسم کی کسی پاک حصے پر لگ جائے تو جب تک ہاتھ کی نجاست کا اثر اس پاک کپڑے یا جسم کے پاک حصے تک نہ پہنچے تو اس سے وہ پاک کپڑا یا جسم کا وہ حصہ پاک حصہ ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ کپڑا یا جسم کا کوئی پاک حصہ گیلا ہو اور وہ ناپاک ہاتھ اس گیلے حصے کو لگی جائے اور لگنے کے بعد اس کپڑے یا جسم کے اس حصے پر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو اس سے اس کپڑے یا جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا جس حصے پر نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ نجاست کا اثر پہنچنے کا معیار یہ ہے کہ یا تو نجاست کا رنگ کپڑے میں آ جائے یا اس کی بدبو سرایت کر جائے۔